آج جب یورپ کا دانشور پیغمبر اعظم کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے وہ دنگ رہ جاتا ہے. یہ ہندوستان کا دو چار لچوا یہ کیا جانے مصطفیٰ کون ہے, یہ کلوا کے بندریا کیا جانے حضور کون ہے. اس کو تو دو چار روٹی کھانے کے لیے نبی کو گالی دینا آتا ہے. ہم گالی دیں گے اپنے گروپ کا ہیرو بن جائیں گے, ورنہ ان بندریا ان کتوں کو کیا خبر کہ مصطفیٰ کی شان کے مالک ہیں. وہ یورپ کے دانشور سے پوچھ, وہاں کے دانشوروں سے پوچھ. ڈاکٹر برنارڈ شا کہتے ہیں he must be called the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problem. یہ ہندوستان کے بندر سن لے کہ برنارڈ شا اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے جس کی کتاب ہندوستان کی اکثر یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے. یورپ میں پیدا ہوا, وہاں پڑھا لکھا, وہاں کتاب لکھا. اتنی باوزن کتاب کے ہندوستان کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے. اتنا پڑھا لکھا آدمی وہ یورپ کا رہنے والا وہ کیا کہتا ہے, اسلام کے پیغمبر کو مانوتا کا رکشک کہا جا سکتا ہے, انسانیت کا محافظ بولا جائے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس وقت دنیا کا حاکم بنے, مصطفیٰ کو اپنا گائیڈ مان لے, ان کے اصول ان کے ضابطے پہ عمل کرے تو دنیا کے سارے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں محمد عربی کے پاس دنیا کے سارے پرابلمز کا سولوشن موجود ہے, سارے مسائل کا حل موجود ہے, ساری سمسیاؤں کا سمادھان موجود ہے. دنیا کے سارے دانشور ایک طرف, مصطفیٰ کا ایک فارمولا ایک طرف. آقائے دو جہاں کے بارے میں ایک کرسچن بولتا ہے I cannot find any other man in history like محمد. میں پورے مانو اتہاس میں مصطفیٰ کا جواب نہیں پاتا ہوں. ان لچوں کی بات مانے کہ یورپ کے دانشور کی بات مانے, یہ دو چار خسیسوں رزیلوں کمینوں کی بات مانے, یا یورپ کے دانشور کی بات مانے. امریکہ کا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہتا ہے he was the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular. امریکہ کا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ جو کروڑوں پڑھے لکھوں پہ بھاری ہے, جس کا علم بھاری, مذہباً عیسائی ہے اور تعلیمی اعتبار سے ایڈوکیٹ اور سائنسداں ہے, وہ کہتا ہے میں نے جب انسانیت کی تاریخ کا مطالعہ کیا, وہ آدم سے لے کے اب تک میں نے مہان انسانوں کی سوچی تیار 100 کی 100 میں جب اول نمبر پہ آنے کی بات آئی, میں حقیقت کی گہرائی میں ڈوب کر پتہ لگانا چاہا, جہاں نہ کوئی محبت کام آئے گی نہ کوئی مبالغہ آرائی کام آئے گی, صرف حقیقت سے میں نے کام لیا. تو میں نے حقیقت کی بنیاد پر اس نتیجے پر پہنچا کہ آدمی کی تاریخ میں تنہا نام محمد عربی ہے جو کائنات کا سب سے کامیاب ترین انسان کہا جا سکتا ہے. He was the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular. ان بندروں کو حضور کی زندگی پڑھنا چاہیے, ان بندروں کو سرکار کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے, لیکن ہی بغیر سمجھے مجھے صرف اذیت پہنچانا, 40 کروڑ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا اور اپنی روٹی سیکنا, یہ ان کا مقصد ہے. مسلمانوں کو ذہنی طور پر اذیت دینا یہ ان کا پلان ہے, اپنی جہالت کو ظاہر کرنا یہ ان کا پلان ہے. آپ کبھی نروس نہ ہو ان کی باتوں سے, اس لیے نروس نہ ہو کہ یہ تو 2 روٹی کی خاطر نبی کو گالی دیتا ہے, اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ نبی کو گالی دے کر روٹی بھی نہیں ملی, اسے عزت بھی نہیں ملی. ایسا نہیں کہ اس کی برادری کے لوگوں نے سر پہ بٹھا لیا, کوئی پارٹی سے نشکاست کر دیا گیا, کوئی اپنے گھر میں قیدی بن کے رہ گئی, اب ساری زندگی کی آزادی چھن گئی. تسلیمہ نسرین نے گالی بکی, ساری زندگی غلام بن کے رہ رہی ہے, اب وہ آزادانہ ڈھنگ سے سڑک پہ ٹہل نہیں سکتی. آج 20 سال سے اس کے دماغ میں صدمہ ہے کہیں کوئی پیچھے سے آ کے میری گردن نہ مار دے. اب وہ چھپ چھپا کے زندہ رہتی, زندگی کی لذتوں سے محروم ہے. سلمان رشدی ابھی تھوڑی سی آزادی سے امریکہ میں گھوما تو ایسا حملہ ہوا کہ وینٹیلیشن پہ چلا گیا. مصطفیٰ کو گالی دینے والی وہ بھی ابھی ساری زندگی ایسی چھپ چھپا کے گھر میں رہ کے زندگی گزار لے گی. وہ کبھی میدان میں آ کے آرام سے چائے کی دکان پہ بیٹھ کے چائے نہیں پی سکتی. ایک خطرہ ستارہ کہیں سے کوئی مصطفیٰ کا دیوانہ آ کے میرا کام تمام نہ کر دے. یہ ہے دنیا کی لذتوں کی محرومی. کیا گالی بکا کے زندگی تنگ ہو گئی, اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ سکتی ہے. وسیم رضی مرتد کافر وہ اتراکھنڈ کے جیل میں گھٹ گھٹ کے مر رہا ہے, بولتا ہے میری بیوی چھوٹ گئی, میرا بچہ چھوٹ گیا, میرا دوست چھوٹ گیا, میں نے جس کی محبت میں ان کا مذہب قبول کیا تھا وہ نرسنگھانند بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا. اب وہ تنہا جیل میں پڑا ہوا ہے اور بولتا ہے میں زہر کھا کے مر جاؤں گا. تجھے مر ہی جانا چاہیے کتے.
बेटे, जो घटिया काम आज तक कोई नहीं किया वो काम तुमने किया है, अब तुम्हें मर ही जाना चाहिए, जेल में सड़ के मर जाना चाहिए। जो भी नबी की शान में बकवास किया है, जिसने बकवास की उनकी जबान की बोली बंद हो गई। किसी ने कलम से बकवास की, उनके हाथ में फालिज का हमला हो गया। किसी ने हमला किया, उसकी आजादी छीन ली गई। और जो नबी की अजमत का तराना गाना अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, जो नबी की शान बयान करना अपनी जिंदगी का एम बना लिया, अपने आप को नबी की अजमत से होने वाले हमलों के लिए ढाल बना दिया, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत करना जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद अजीम बना लिया। अल्लाह जन्नत तो वहां देगा, इस दुनिया में क्या देगा उसकी छोटी सी झलक यही है कि एक पठान ज़ादे ने 1000 के करीब किताबें लिखकर मुस्तफ़ा की शान बयान की, उन पे होने वाले हमलों का दिफा किया। अल्लाह ने वो इज्जती के सौदागरान से उठाया। अब अमेरिका की यूनिवर्सिटी में रजा रजा, हॉलैंड में रजा रजा, ऑक्सफोर्ड में रजा रजा, कैम्ब्रिज में रजा रजा, ऑस्ट्रेलिया में रजा रजा। हाँ साहब, ये श्रीलंका में उनके नाम का मदरसा रज़विया, उनके नाम की मस्जिद ऑस्ट्रेलिया में रजा जामा मस्जिद। मुझ जैसा लाखों आदमी के नाम के साथ लफ्ज़ रजा, मदरसों का नाम रजा। ये रजा रजा का हंगामा ऐसा लगता है वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। जिस सम तो देखिए वो इलाका रजा का है।